بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو رمضان مبارک۔ ملتان پبلک اسکول اور کالج کی جانب سے آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شازیہ علی۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت چہارم کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق ہے حمد، یہ صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کا ذکر کیا جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اس حمد کے شاعر ہیں اختر شیرانی۔ سب سے پہلے ہم سبق کے خاص الفاظ پڑھیں گے۔ خاص الفاظ کے 2 مقصد ہیں، ایک تو نئے الفاظ کو متعارف کروانا اور دوسرا مشکل الفاظ کے معنی بتانا۔ اس لیے سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کو بار بار پڑھیں اور انہیں خوش خط لکھیں۔ خاص الفاظ میں سب سے پہلے ہے حمد، سنوارنا، چراغ، قدرت۔ اب ہم نظم کا پہلا بند سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا بند ہے، یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ اس بند میں شاعر اختر شیرانی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر خوبصورت پھول کھلائے ہیں اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے بنائے جو بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ بند نمبر 2، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب باغ، درخت، پھل، پھول، آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں؟ جی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی نظر آتا ہے، پھل، پھول، باغ، درخت، زمین اور آسمان، چاند اور تارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ تو شاعر بھی اس بند میں پہلے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ باغوں میں درخت، پودے اور پھل پھول کس نے اگائے ہیں، درختوں پر مختلف قسم کے پھل کس نے اگائے ہیں اور چراغ کس نے جلائے ہیں۔ چراغ یہاں پر سورج، چاند اور ستاروں کو کہا گیا ہے۔ سورج جو کہ روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ جی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ تو شاعر اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بند نمبر 3، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ، خدا کی گاتے ہیں ہم سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ اس نظم کے آخری بند میں شاعر اختر شیرانی کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جب ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، تو کیوں نہ ہم ہر چیز خدا سے مانگیں اور اپنی ہر حاجت خدا کو سنائیں۔ اس زمین کی تمام مخلوق، خاص طور پہ پھول اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے، سب خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نظم حمد کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے حمد۔ حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف، سنوارنا، بہتر بنانا، چراغ، شمع، قدرت، طاقت، جلائے، روشن کیے۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کا املا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے نون، شین، الف، نون۔ دوسرے نمبر پہ کاف، دال، رے، تے۔ نمبر 3 پے، ہے، واو، لام۔ نمبر 4 سین، نون، الف، حمزہ، واو۔ آپ نے ان تمام حروف کو جوڑنا ہے، جوڑ کے لفظ بنانے ہیں اور ان حروف کے سامنے صحیح لفظ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2،
نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ پہلے نمبر پہ پھل اور پھول خدا کی قدرت کے نشان ہے۔ قدرت کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے تو آپ نے نیچے دیکھنا ہے طاقت، ذات، رحمت۔ اب ان میں سے قدرت کا کیا مطلب ہے؟ جو صحیح معنی ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ بنا دینا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے تاروں کی صورت میں چراغ روشن کیے، جہاں پہ آپ نے چراغ کا مطلب بتانا ہے۔ شمع، سیارے، آگ، صحیح معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ نمبر 3، زمین پر پھولوں کے ذریعے اللہ نے زمین کو سنوارا۔ سنوارا کا مطلب ٹھنڈا بنایا، خوبصورت بنایا، درخت لگائے۔ جو صحیح آنسر ہے، صحیح جواب ہے، اس کے گرد آپ نے دائرہ بنا دینا ہے۔ ساری مخلوق خدا کی حمد کرتی ہے، جہاں پہ آپ نے حمد کا مطلب بتانا ہے۔ مخلوق کی تعریف، اللہ کی تعریف، دنیا کی تعریف۔ تو جو صحیح جواب ہے حمد کا، اس کے گرد آپ نے دائرہ بنانا ہے۔ سوال نمبر 3، نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ یہ ہیں: حمد، سنوارنا، چراغ، قدرت، گیت۔ سوال نمبر 4، خدا کی گاتے ہیں ہم سارے، زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے۔ آپ نے اس شعر کو جملے کی شکل میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5، درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نیچے آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سوال نمبر 6، جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان کی علامت لگائی جاتی ہے، اور جب کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت آتی ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں کے آخر میں درست علامت لگائیں۔ پہلے نمبر پہ ہے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ نمبر 2، کیا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے؟ نمبر 3، عدیل باغ میں جا رہا ہے۔ نمبر 4، صبا اپنا سبق یاد کر رہی ہے۔ نمبر 5، درخت کے قریب کون کھڑا ہے؟ آپ نے ان تمام جملوں کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے، اور جو سادہ جملہ ہیں ان کے آخر میں آپ نے ختمہ کا نشان لگانا ہے، اور جو سوالیہ جملے ہیں ان کے آخر میں آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے گھر میں دوبارہ بہت اچھے طریقے سے نظم حمد کی پڑھائی کرنی ہے، اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور مشقی سوالات کو کتاب پر حل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔